खुशामदीद दोस्तों, आज हम जिस किताब की समरी करेंगे वो बिजनेस स्टार्टअप्स के बारे में एक बेहतरीन किताब समझी जाती है। इसका नाम है 0 to 1, जो 2014 में तहरीर की गई। इस किताब के मुसन्निफ हैं पीटर थियल और ब्लेक मास्टर्स। दोस्तों, पीटर थियल पेपैल के कोड फाउंडर और दुनिया के सबसे नुमाया वेंचर कैपिटलिस्ट में से एक हैं। वो फेसबुक में इन्वेस्ट करने वाले पहले गैर मुल्की शख्स थे और इनकी मजमूई मालियत $7 बिलियन से ज़्यादा है। जबकि ब्लेक मास्टर्स एक वेंचर कैपिटलिस्ट हैं और थील फाउंडेशन के सदर के तौर पर 2022 तक खिदमत अंजाम देते रहे हैं। दोस्तों, ये किताब स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए एक नसीहत अमेज किताब है। ये बयान करती है कि टेक्नोलॉजी, एक मजबूत ब्रांड, स्केलेबल प्रोडक्ट्स और नेटवर्क इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके मोनोपोली कैसे कायम की जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या चीज़ स्टार्टअप को कामयाब बनाती है? इस सवाल के चंद जवाबात हैं, लेकिन हम आपको बगैर किसी ताखीर के कामयाबी के सबसे बड़े राजों में से एक से आगाह करेंगे, और वो ये है कि आपकी कंपनी को मोनोपोली हासिल करना होगी। मोनोपोली की रेपुटेशन थोड़ी ख़राब है, लेकिन हकीकत में वो नई और मुनफरिद तख्लीक के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि मोनोपोली होने के मकाम तक पहुँचने के लिए आपको बहुत मुनफरिद चीज़ तख्लीक करना होगी। एक ऐसी चीज़ जो कि कॉपी नहीं की जा सकती। आपको 0 से 1 तक जाना होगा। ये पीटर थियल के फ़लसफ़े का मरकज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि थियल दुनिया के बेहतरीन सरमाएदारों में से एक हैं। उन्होंने पेपैल की मुश्तरका बुनियाद रखी और फेसबुक में सरमायाकारी करने वाले पहले गैर मुल्की शख्स थे। इस तहरीर में हम उनकी किताब 0 to 1 के अहम पैगामात में से एक एक करके पढ़ेंगे, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में खुद थियल के पढ़ाए गए कोर्स के नोट्स पर मबनी है। पहले 3 अबवाब में आप 3 वो चीज़ें सीखेंगे जो कि आपको तर्क करना होंगी, यानी कि छोड़ना होंगी। इसके बाद 5 अबवाब के दौरान हम आपको वो 5 चीज़ें दिखाएंगे जो कि आपको करनी चाहिए। लेकिन पहले आइए उस पोशीदा जगह से शुरू करें जहां हर फाउंडर को कुछ वक्त गुजारना चाहिए, और उस जगह का नाम है मुस्तकबिल। दोस्तों, नकल करना छोड़ दें और कायम शुदा रवायात से हट कर सोचना शुरू करें। दोस्तों, साल 2100 में दुनिया का तस्वर करने की कोशिश करें। अब क्या देखते हैं? आप जिस मुस्तकबिल का तस्वुर करते हैं वो शायद आज की दुनिया से कई तरीक़ों से मुख्तलिफ हो। बहरहाल, मुस्तकबिल के बारे में सोचने का मतलब है कि किसी किस्म की तरक्की के बारे में सोचना। हम सब ने इस ख्याल को दिमागी तौर पर कबूल कर लिया है, क्योंकि जिस दुनिया में हम बचपन में रहते थे आज वो कई तरीक़ों से हमारे आज की दुनिया से मुख्तलिफ है। सबसे अहम बात, इस अरसे में बहुत ज़्यादा तकनीकी तरक्की हुई है। अगर आप सन 2100 के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? हो सकता है कि आप तेज़ रफ्तार तैयारों का तस्वर करें, बे आवाज़ खुद चलने वाली गाड़ियाँ, कंप्यूटर मॉनिटर्स जो कि इतने पतले हैं कि आप इन्हें बमुश्किल एक तरफ से देख सकते हैं। आप शायद एक ऐसे मुस्तकबिल का तस्वर करें जो आज पहले से मौजूद मसनूआत और खिदमात के बेहतर वर्जन से भरा हुआ हो। इसको हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस कहा जाता है। ये मौजूदा आइडियाज़ और इनोवेशंस को वुसअत देने पर मबनी होता है। यहाँ ग्लोबलाइजेशन एक इज्तिमाई मुहर्रिक है, क्योंकि ये मौजूदा ख्यालात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाने में मदद करती है। लेकिन अगर आप वाकई इन्वेंटिव बनना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस करना काफ़ी नहीं, आपको वर्टिकल प्रोग्रेस को हदफ बनाना होगा। बस बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी और तरीक़ाकार तख्लीक करना होगा। स्मार्टफोन्स वर्टिकल प्रोग्रेस की ईजाद का नतीजा थी। हम स्मार्टफोन्स के बगैर वाली दुनिया से स्मार्टफोन्स वाली दुनिया में दाखिल हुए। दूसरी तरफ तरक्की पजीर ममालिक की नई मंडियों में इन्हें तकसीम करना हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस थी। कंपनी ने सिर्फ इस पर तोसी की जो पहले से मौजूद था, और यहीं से थियल का 0 से 1 की तरफ जाने का नजरिया आता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में सोचें। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस एक्स एक्सिस की नुमाइंदगी करता है, बेहतर करना और कॉपी करना, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 तक। या अगर मैथमेटिक्स में देखें तो 1 से लेकर n तक जाना। वाई एक्सिस वर्टिकल प्रोग्रेस की नुमाइंदगी करता है, कहीं भी ना होने के मकाम से लेकर किसी मखसूस मकाम तक जाना, या 0 से 1 तक जाना। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस के मुकाबले में वर्टिकल प्रोग्रेस हासिल करना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको ऐसी चीज़ के बारे में सोचना होगा जो अभी मौजूद नहीं है और जो मुस्तकबिल की ज़रूरत को पूरा करेगी। स्टार्टअप फाउंडर्स के तौर पर आपको मुस्तकबिल की पेशन गोई करने के काबिल होना पड़ेगा,
اور آپ ایسا صرف اس صورت میں کر سکتے ہیں جب آپ حال کو تنقیدی طور پر دیکھنے کے قابل ہوں۔ تھیل کا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی اہم صلاحیت ہے کہ ملازمت کے انٹرویوز میں وہ امیدواروں سے پوچھتا ہے کہ کون سی ایسی اہم سچائی ہے جس پر بہت کم لوگ آپ سے متفق ہوتے ہیں۔ وہ ایسا کیوں پوچھتے ہیں؟ کیونکہ صرف وہی شخص جو قائم شدہ روایات سے باہر نکل کر سوچ سکتا ہے وہ مستقبل کو دیکھ اور بدل سکتا ہے۔ اگر آپ نے مستقبل میں اپنے لیے ممکنہ امکانات کا تفصیلی تجزیہ مکمل کر لیا ہے تو اگلا مرحلہ ہے فوکس۔ بہت سے لوگ غیر معینہ مدت تک سوچتے رہتے ہیں۔ وہ مستقبل کے تمام ممکنہ واقعات کے لیے خود کو تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر بیکار ہے کیونکہ مستقبل بہت زیادہ نامعلوم ویریبلز رکھتا ہے۔ ایک زیادہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ ایسے مستقبل کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جو کہ آپ کے لیے بہترین ہو۔ مثال کے طور پر بہت سے اسکول کے بچے ایک اعلیٰ درجے کی یونیورسٹی میں داخل ہونے کی امید میں بے شمار غیر نصابی سرگرمیاں کرتے ہیں، یعنی کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ لیکن کیا صرف ایک سبجیکٹ میں مہارت حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کرنا زیادہ معنی خیز نہیں ہوگا تاکہ وہ اس چیز میں بہترین ہو سکیں؟ سٹارٹ اپ کی بنیاد رکھتے وقت اس بات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ سٹارٹ اپ کا صرف ایک بہترین مستقبل ہوتا ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک مشترکہ کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ کامیابی کا راستہ بہت سے کانشیس ڈیسیژنز کے ساتھ ہموار کیا جاتا ہے۔ آپ کو اپنی مہارت کے مطابق ایک مخصوص شعبہ منتخب کرنا ہوگا، ایک ویژنری پروڈکٹ بنانا ہوگا اور اس لمحے کا انتظار کرنا ہوگا جب حالات بالکل مناسب ہوں، اور پھر وقت آتا ہے موقع کا صحیح استعمال کرنے کا وقت۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ مقابلہ ایک مثالی اکنامک محرک ہے، یعنی کہ کمپٹیشن ایک آئیڈیل اکنامک موٹیویٹر ہے، کیونکہ یہ کمپنیوں کو ایک دوسرے کی مصنوعات یا پروڈکٹس میں بہتری لانے کی ترغیب دیتا ہے، لیکن دراصل مونوپلی انوویشن کا محرک ہے۔ جب لوگ مونوپلی کا لفظ سنتے ہیں تو وہ بڑی بڑی کمپنیوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو غیر منصفانہ طور پر طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اپنے کمپیٹیٹرز کو مقابلے سے باہر نکال پھینکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کی مونوپلی ہے تو اس کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کمپیٹیٹر کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کر رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ بہت ہی زبردست اور لاجواب کر رہے ہیں، کچھ اتنا لاجواب کہ در حقیقت اس کے آگے آپ کے حریف کا کھڑے رہنا ہی ناممکن ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ شاید اس حقیقت کی وجہ سے ہے کہ آپ نے کچھ نیا بنایا ہے جس کو کوئی دوسری کمپنی کاپی نہیں کر سکتی۔ گوگل کے بارے میں سوچئے، کمپنی کی واضح طور پر سرچ انجن انڈسٹری پر مونوپلی ہے، جس نے 21ویں صدی میں عملی طور پر کسی بھی مقابلے کا سامنا نہیں کیا۔ وہ بہت پہلے کی بات ہے جب یاہو یا الٹا وسٹا نے ویب سرچ کے دائرے میں اہم کردار ادا کیا۔ کیا یہ ایک غیر منصفانہ صورتحال ہے؟ یہ دوسری کمپنیوں کے لیے غیر منصفانہ لگتا ہوگا جو اس بہت ہی پروفیٹیبل مارکیٹ میں مقابلہ کرنا چاہتی ہیں، لیکن در حقیقت گوگل نے ترقی اس لیے کی اور اس لیے مونوپلی بنا پایا کیونکہ وہ اس کے قابل تھا اور اس کے واضح فوائد تھے۔ بنیادی طور پر یہ ہر اس شخص کے لیے اچھا ہے جو گوگل کے طاقتور سرچ انجن کا استعمال کرتا ہے۔ مونوپلی کے حصول کا امکان لانگ ٹرم کمپٹیشن کو ختم نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کمپنی آج سرچ انجن مارکیٹ میں مقابلہ کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک ایسا سرچ انجن ایجاد کرنے کی ضرورت ہے جو صرف گوگل کا رپ آف نہ ہو۔ یہ نئی قسم کا انجن گوگل کی پیشکش سے مختلف اور بہتر ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کسٹمرز ہی ہوں گے جو کہ الٹیمیٹلی فائدہ اٹھائیں گے۔ مونوپلی کے نظام کا ایک اور پازیٹیو اثر ہوتا ہے، وہ ان انڈسٹریز کے عروج کو روکتے ہیں جہاں اتنا سخت مقابلہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی ہار جاتا ہے۔ کینیڈا کی ایئر لائن انڈسٹری کو بطور مثال لیجیے۔ 2012 میں بہت سی ایئر لائنز ایسی تھی جو مسافروں کی توجہ اور پیسے کے لیے کمپیٹ کر رہی تھی اور ہر ایک کو اپنی قیمتیں کم کرنا پڑی۔ بالآخر ایک مسافر کے سفر نے صرف $0.37 کا منافع کمایا۔ اس کا موازنہ گوگل سے کریں جو کہ اپنی آمدنی کا 1/4 حصہ منافع کے طور پر کماتا ہے۔ یہ معاشرے پر مونوپلی کے پازیٹیو اثرات ہیں، لیکن یقیناً وہ کمپنیوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے مونوپلیز کی ٹیکنیکل برتری ہوتی ہے۔ ان کی ٹیکنالوجی کسی اور کی نسبت بہت بہتر کام کرتی ہے، عام طور پر کم از کم 10 گنا بہتر۔ مثال کے طور پر گوگل کے سرچ الگوریدمز بہت تیز ہیں اور کسی اور کے مقابلے میں بہتر پریڈکشن کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے کسی بھی کمپیٹیٹر کے لیے ان کی جگہ لینا بہت مشکل ہے۔ دوسرا، مونوپلیز نیٹ ورک ایفیکٹ سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔
جتنے زیادہ لوگ ان کی پروڈکٹ کا استعمال کرتے ہیں یہ اتنا ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا جاتا ہے۔ فیس بک پر غور کریں، اگر آپ کے دوست اور خاندان میں سے کوئی بھی اس پر سائن اپ نہیں ہوتا تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو چیز اسے آپ کے لیے قیمتی بناتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے نیٹ ورک کے بہت سے لوگ وہاں پائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے آنے والوں کو ایک مشکل جنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ کسٹمرز کو وسیع کسٹمر بیس والی مونوپلی سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسرا، مونوپلیز اکانومیز آف اسکیل سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ لاگت کی بچت جو کہ چھوٹی کی بجائے بڑے پیمانے پر کچھ پیدا کر کے حاصل کی جاتی ہے۔ فرض کریں کہ آپ ایک بیکری کے مالک ہیں اور کرایہ، گیس اور بجلی جیسے فکسڈ ایکسپنسز آپ کو پے کرنا پڑتے ہیں جن کی کل مالیت $1000 ہے۔ اس بیکری میں آپ ماہانہ 1 سے لے کر 10,000 بنز تک تیار کر سکتے ہیں، جبکہ جو فکسڈ ایکسپنسز ہیں وہ آپ کے وہی رہتے ہیں۔ آپ جتنے زیادہ بنز فروخت کریں گے آپ اس فکسڈ ایکسپنس کو اتنا ہی زیادہ بنز پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ فی بن کی ٹوٹل لاگت کم ہوتی جائے گی، آپ کی پروڈکٹس سستی ہوتی جائیں گی۔ اور آخر میں مونوپلیز میں اکثر مضبوط برانڈز ہوتے ہیں جن کی نقل نہیں بنا جا سکتی۔ ایپل مثال کے طور پر آج کے زمانے کا سب سے مضبوط ٹیک برانڈ ہے۔ اگر بہت سی دوسری کمپنیاں نے اس سلیقے سے ڈیزائن کردہ پروڈکٹس اور سٹورز کی تقلید کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے کامیابی کی وہ سطح نہیں دیکھی کیونکہ وہ اپنے برانڈ کو وہ شہرت نہیں دلا سکے جو ایپل کے پاس ہے۔ لہٰذا اگر آپ کسی کاروبار کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آیا ان کے پاس مونوپلی بننے کا موقع ہے، اور اگر آپ مونوپلی کو جج کرنا چاہتے ہیں تو ان 4 معیارات کو دیکھیں، جس میں کہ ٹیکنیکل برتری، نیٹ ورک ایفیکٹس، اکانومیز آف اسکیل اور مضبوط برانڈز۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ بقیہ حصے کے لیے اس سمری کی اگلی ویڈیو دیکھیں۔ اور دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔